او جنہ سنگتاں نال میری عمرہ گزری، جنہ سنگتاں نال میری عمرہ گزری، اوے سنگتاں نال نہ گئیاں جیڑی مٹی اتے آکڑ دے میں ٹردی آمی، ان کو ہیٹھ اتے پا پیاں تے جڑے مال خزانے جمع بھی کہ تم کوئی چیز نصیب نہ تھیاں، غلام فریدا بالآخر جا پیش خدا کل تھیاں۔ اللہ جل مجدہ کی حمد اور ستائش اور حضور نبی اکرم شفیع معظم امام الانبیاء خواجہ حد و شرع جناب احمد مرتضی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد حاکم الحاکمین کا احسان عظیم جس نے آج ہمیں توفیق بخشی اپنی بارگاہ میں حاضر ہو کر جبین نیاز کو جھکانے کی، اللہ کریم ان گھڑیوں کو، ان لمحات کو ہم سب کے لیے ذریعہ مغفرت اور ذریعہ نجات بنائے، اور مولا کریم اپنی رحمت کا صدقہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ قرآن مجید جسے حاکم الحاکمین نے سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے سارے نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس سینے پہ نازل فرمایا، جہاں اللہ کریم نے اپنے بندوں کو باقی احکامات ارشادات فرمائے ہیں، ان احکامات میں سے ایک یہ بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، میں اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو۔ اللہ ہے سگی ماؤں سے 100 حصے اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، اور وہ پھر فرما رہا ہے میرے بندو مجھے بہت زیادہ یاد کیا کرو۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، صرف اتنا فرما دیتا کہ یاد کیا کرو، یہ بھی بہت بڑی بات تھی کہ بے نیاز ڈائریکٹ ایمان والوں کو حکم ارشاد فرما رہا ہے، تھوڑا نہیں فرمایا بہت زیادہ مجھے یاد کیا کرو۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، میرے بندو صبح شام میری تسبیح پڑھا کرو۔ جس سے پیار ہوتا ہے سمجھایا اسی کو جاتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے راہ راست پہ اسی کو لانے کی کوشش کی جاتی ہے، جس سے محبت ہوتا ہے اس کا درد بھی پھر اپنا درد ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم اپنے بندوں سے کتنا پیار اور محبت کے انداز میں خطاب فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے کلمہ پڑھنے والو، ایمان والو۔ سابقہ جو اللہ کا انداز اور جو اسلوب تھا وہ اس انداز میں رب نے گفتگو نبیوں رسولوں کے ساتھ کی، عام بندوں کے ساتھ اس انداز میں رب کا یہ انداز گفتگو نہیں ہے۔ ایمان والے
جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو مسلمان ہیں، مومن تیری عظمت کو سلام کہ تیرا رب ڈائریکٹ تجھ سے خطاب فرما رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، میں اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو، سبحوہ بکرۃ و اصیلا، میری تسبیح صبح شام پڑھا کرو۔ اللہ پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہم جو تجھے یاد کریں کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا تم مجھے یاد کرو، میں تمہارے چرچے کرا دوں گا۔ فاذکرونی اذکرکم، انسان مجھے یاد کر کے دیکھ تو صحیح۔ کہتے ہیں کہ بندے نے ساری زندگی غفلت میں گزار دی، انتہائی اللہ کریم کی نافرمانی میں گزار دی کہ شاید ادھر سکون ملے گا، نہ ملا۔ دولت کی انبار لگائے، سکون نہ ملا۔ بڑے بڑوں سے تعلقات مراسم قائم کیے، سکون نہ ملا۔ ہائی لیول پہ بزنس کیا، سکون نہ ملا۔ دنیا کے سارے پاپڑ پیلے، سکون نہ ملا۔ رب نے کہا نا تیرا سکون میں نے اپنی یاد میں رکھا ہے، مجھے یاد کر کے دیکھ تو صحیح۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا اطمینان ہے۔ دل سکون رب کی یاد سے پاتا ہے۔ یہ اس دل کی جو دوا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی یاد ہے۔ اس دل کی جو دوا ہے، اس کا جو دارو ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی، یہ کہیں سکون نہیں پاتا۔ اس کا تعلق جو ابتدا میں اللہ سے تھا، عالم ارواح کے اندر جو اس نے رب کو رب مانا تھا، اب یہ کہتے ہیں میری غذا مجھے دو، مجھے اور کچھ نہیں، مجھے صرف اللہ کا نام سناؤ، رب کی یاد کے اندر میں ہی میرا سکون ہے۔ تو قرآن میں اللہ نے جو وعدہ دیا ہے، انسان مجھے یاد کر، میں تیرے چرچے کرا دوں گا۔ جو ذکر کرنے والا ہوتا ہے پھر یہ دنیا چھوڑ کے بھی، وہ مر کے بھی مرتا نہیں ہے۔ اس کے تذکرے، اس کی جو سوانے ہیں، اس کے جو حالات ہیں، وہ اللہ کے بندوں پہ، ان کی زبانوں پہ جاری اور ساری رہتے ہیں۔ اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں، فرمایا جیسے تم کسی سے محبت کرو اور محبت کے اندر دونوں گھر والے سچے ہوں، محبت سچی ہو، خالص ہو، ستھری ہو، تو تم اپنے محبوب کا تذکرہ کرتے ہو، فلاں میرا مخلص دوست ہے، جگری دوست ہے، حلالی دوست ہے، بلا تمثیل تشبیہ و تمثیل۔ فرمایا اللہ بھی ایسے اپنے یاروں کا تذکرہ فرماتا ہے۔ تم جیسے اپنے دوستوں کا تذکرہ کرتے ہو، دوستوں میں جناب فلاں سے میرا تعلق ہے، فلاں میرا پیارا ہے، بندہ حلالی ہے، ایک نمبر کا ہے۔ فرمایا ایسے ان اللہ اذا حب عبدا دعا جبریل، جب اللہ کسی سے محبت فرماتا ہے تو جبریل کو بلا کے اللہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، اللہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ یا جبریل انی احب فلانا فاحبہ، جبریل فلاں سے میں محبت رکھتا ہوں، تو بھی محبت رکھ۔ فرشتہ ہے، فرشتوں کا یہ سردار ہے جبریل، سدرۃ المنتہا پہ رہنے والا، اللہ اس کو آرڈر دے رہا، جبریل فلاں میرا پیارا ہے تو تیرا بھی پیارا ہونا چاہیے۔ فیحبہ جبریل، اس بندے سے جبریل محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد رب فرماتے ہیں وَنَادِ فِي السَّمَاءِ، آسمانوں میں اعلان کر دے کہ وہ آسمان والو فلاں اللہ کا پیارا ہے، فلاں سے رب محبت کرتا ہے، تم سارے اس بندے اللہ کے پیارے سے محبت رکھو۔ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، سارے آسمان والے بھی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ آسمانوں میں اعلان ہو گیا، جبریل نے عرض کر دیا بے نیاز میں محبت رکھتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے جبریل اب بھی کام باقی ہے۔ ربا مزید کیا کام باقی ہے؟ فرمایا زمین پہ بھی جا کے اعلان کر، زمین والو فلاں اللہ کا پیارا ہے، تم سارے اس سے بھی پیار کرو۔ پھر وہ اعلان ہوتا ہے زمین پہ، پھر زمین والے اس بندے سے پیار کرتے ہیں۔ دنیا سے لگائی تو کوئی قریب آخر راضی نہیں تھا، صرف دنیا داری۔ فرمایا انسان میرے ساتھ تعلق قائم کر کے دیکھ تو صحیح،
मेरी याद को अपने सीने में बसा के देख तो सही, मैं जमीन पे भी तेरे चर्चे करवाऊंगा, आसमान में भी तेरे चर्चे करवा दूंगा। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, फरमाया तू मुझे याद कर, वादा मैं करता हूँ मैं अल्लाह तेरे चर्चे करवा दूंगा। यकीनन बात है जो अल्लाह को याद करते हैं, जो रब के नाम को माला जपते हैं, अल्लाह की याद से अपने सीनों को मुनव्वर व मामूर करते हैं, उन्हीं के मुतल्लिक बेनियाज ने इरशाद फरमाया, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। फरमाया ये दिन और रात के आने जाने में, कभी रात आती है, रात खत्म हुई तो दिन चढ़ गया, दिन खत्म हुआ तो रात आ गई। फरमाया ये रातों का आना जाना, ये दिन का पलटना, इसमें अकल वालों के लिए निशानियां है, अकल वालों के लिए निशानियां। रब्बा अकल वाले कौन है? हम तो समझते आए हैं जिसके पास दौलत हो वो अकल वाला, जिसके पास माल हो वो अकल वाला, जिसके पास जायदाद हो वो अकल वाला, जिसके पास बड़ी कुर्सी हो वो अकल वाला। रब का कुरान कहता है और दुनिया वालों मैं बताता हूँ अकल वाला कौन है। फरमाया अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामा। ओ कायनात वालों, मैं अल्लाह से अगर पूछना चाहते हो, अकल वाला वो है जो अल्लाह को याद करता है क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, खड़ा है फिर भी रब की याद, बैठा है फिर भी रब की याद, अगर लेटा है फिर भी रब का जिक्र कर रहा है। फरमाया ये है अकल वाले जिनको तुम अकल वाले समझते हो। तुमने सिर्फ दुनिया को देखा, अंदर को देखा ही नहीं। बंदा गरीब हो, तन के कपड़े पूरे ना हो, मुफलिस, इंतहाई तंग दस्त है, फरमाया जो अल्लाह को याद करता है अकल वाला वही है, अकल वाला। और वो कैसे याद करता है? खड़ा है फिर भी अल्लाह को याद, बैठा है फिर भी अल्लाह को याद, अगर लेटा है तो फिर भी। यानी मोमिन अल्लाह की याद से थकता रुकता नहीं है। ये तीन ही अंदाज होते हैं बंदे के, या बैठा होता है या खड़ा होता है या फिर लेटा होता है। पर मोमिन हर हालत में अल्लाह का जिक्र करता है। मोमिन तू परेशान ना हो, अगर खड़े हुए तू जिक्र करना चाहे फिर भी कबूल है, बैठे बैठे करे फिर भी कबूल है, अगर तू बिस्तर पे लेट के जिक्र करे फिर भी अल्लाह के दरबार में कबूल है।